وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ الحمدللہ قرآن آسان کا یہ 49واں پروگرام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود کے بارے میں مسلمان چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح بھی یہ بھی ایمان کی طرف آ جائیں۔ ایک ایمان والے کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایسا ہی آ رہا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ مومنو، کیا تم آرزو کرتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کرنے کے بعد، یعنی سمجھنے کے بعد دانستہ طور پر اس میں تحریف کی انہوں نے۔ ایمان والے جو مدینے میں ایمان والے مومن مسلمان، مہاجر بھی اور انصار بھی، ان کو لگتا تھا کہ یہود جو کہ پہلے سے ہی ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، تو جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ نبی آ چکے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے۔ ہم نے پڑھا بھی سورہ البقرہ میں جب اللہ نے بنی اسرائیل کو پکارا کہ دیکھو تم سب سے پہلے انکار نہ کر دینا، بلکہ تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے۔ جب یہ ایمان لے آئے تھے انصار مدینہ بھی، بہت سارے صحابہ، تو ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سب ایمان لے آئیں، سب، تاکہ سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ ایک ایمان والے کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اس کی یہ تمنا ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اسے کہ اگر اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے تو یہ ایمان کی دولت اپنے تک روکے نہ رکھے، بلکہ لوگوں کو بھی ایمان کی طرف لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق بنائے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا، پھر اسی طرح لوگوں میں بھی آگے آہستہ آہستہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کرایا جائے گا، تاکہ لوگ ایمان کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں۔ شروع کرتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ افتطمعون جو لفظ ہے آج، یہ اتمو مادہ اس کا توئیں میم عین ہے۔ قرآن میں یہ کلمہ 12 مرتبہ آیا ہے۔ اتمو کے معنی ہے نفس انسانی کا کسی کی طرف خواہش کے ساتھ میلان کرنا۔ تما جو ہے خواہش کے لیے بھی آتا ہے، اور تما کا لفظ جو ہے لالچ کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ اس کو بہت تما ہے، اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ لالچ اور خواہش دونوں کے لیے آتا ہے۔ تمعن و تعمیون کسی چیز کی طرف خواہش کے ساتھ مائل ہونے کے لیے آتا ہے عربی میں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہم خواہش کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ بخش دے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 75 جو ہماری زیر مطالعہ ہے، اس میں اللہ یہی فرما رہے ہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے مومنو تمہاری خواہش ہے، تم آرزو کرتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں، تمہاری طرح یہ بھی ایمان والے ہو جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں۔ لیکن ان میں سے ایک فریق، اللہ نے کہا ہے کہ ایک فریق وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، تورات بھی سنتے تھے اور قرآن کو بھی سنتے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنی تورات کے ساتھ سلوک کیا اس کے بارے میں آ رہا ہے، فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ، فریق جو ہے الحمدللہ یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، منہم من سے، ہم ان میں سے، یسمعون کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ السمع مادہ ہے سین میم اور عین، اور یہ کلمہ قرآن پاک میں 185 مرتبہ آیا ہے۔ السمع قوت سماعت یا قوت سامعہ، جس کے ذریعے انسان آواز کو سن کر لوگوں کا ادراک کرتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے۔ دیکھیں انسان کے ساتھ ایک چیز جو ہے، انسان کا چہرہ بھی آہستہ آہستہ جوڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، بال بھی سفید ہو جاتے ہیں، بہت کچھ چینج ہو جاتا ہے، لیکن آواز جو ہے
جب انسان بلوغت میں پہنچتا ہے تو اس کی آواز جو بھی 20-25 سال تک جو بھی سیٹ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد چاہے وہ 65 سال کا ہو یا 70 سال کا، آواز میں تبدیلی نہیں آتی. آواز جو ہے وہ انسان کی پہچان بنی رہتی ہے. تو ایسی چیز جس کے ذریعے انسان ادراک کرتا ہے کہ کس کی آواز ہے، اور کبھی خود بھی کان مراد ہے اس سے، اور کبھی سمون کے معنی فہم و تدبر اور اطاعت کے بھی آتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. ثم پھر یحرفونہ وہ اس کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں. من بعد ما عقلوہ اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہم یعلمون اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے باوجود صرف دنیاوی فائدے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. یحرفون التحریف مد ہے ہا را فا یا ہے رے فے، میں دونوں بول دیتا ہوں عربی اور اردو میں. قرآن میں یہ کلمہ 6 مرتبہ آیا ہے. التحریف کے معنی ہے کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا. تحریف کلامی کے معنی ہے کلام کو اس کے موقع محل سے پھیر دینا، یعنی کہاں کچھ جا رہا تھا اس کو پھیر کر کچھ اور کر دینا. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. میں نے پوری آیت اس لیے تھوڑی سی یہاں سے پڑھی ہے کہ سنتا ہے یقیناً ان میں سے ایک فریق، یہود کا ایک فریق، یہاں مخاطب یہود ہیں، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور اپنا بھی تورات بھی سنتے تھے. ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تمام کی تمام بیان کی گئی ہیں، اور انہوں نے پہچان بھی لیا تھا. میں بڑی دفعہ یہ ذکر کرتا ہوں، حضرت صفیہ بنت حی، ان کے والد بہت بڑے عالم، چچا بھی بہت بڑے عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ام المومنین کہ باتیں کر رہے تھے میرا باپ اور میرا چچا، اور کہہ رہے تھے کہ کیا خیال ہے. تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ نشانیاں تو وہی ہیں ہو بہو جو تورات میں تھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں آئے، لہٰذا ہم مخالفت کریں گے. اللہ اکبر. گروہی تعصب کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے. اور پھر یہ لوگ ویسے بھی بہت ضدی تھے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، جیسے کہ بہت ساری دفعہ قرآن میں ہم پڑھیں گے. حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ قرآن کلام اللہ یعنی تورات سنتے تھے اور پھر سمجھ بھی لیتے تھے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا تھا، ان کو پہچان ہو گئی تھی کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ رسول سچے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تبدیلیاں کر دی. تحریف جو ہے وہ انہوں نے کر دی. تحریف کا جو روٹ ورڈ ہے یہ الحرف سے، یعنی کسی چیز کے کنارے کنارے رہنا. جس طرح اللہ فرما رہے ہیں، سورہ حج کی آیت ہے، اللہ اکبر، سورہ نمبر 22 آیت 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جب تک کہ دین کا حکم جو ہے ان کے نفس کے خلاف نہ ہو، ان کی معاشرت کے خلاف نہ ہو، ان کے رواج کے خلاف نہ ہو، تو تب تک تو عمل کرنا ان کو آسان لگتا ہے. لیکن جیسے ہی ان چیزوں پر ضد پڑتی ہے، ان کی معاشرت پر، ان کی معیشت پر، ان کے رواجات پر، اور جو ان کی نفس ہے اس پر، تو پھر پیڑیوں کے بل گم جاتے ہیں. ان کا جو حال وہی ہے جو سورہ نساء میں کہا گیا کہ یہ لوگ نہ تو دین کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے نفس کی طرف، بلکہ درمیان میں ہوتے ہیں. جس چیز میں ان کو دنیا کا فائدہ ملتا ہے یا ان کا نفس راضی ہوتا ہے اس کو کر لیتے ہیں. آج کیا مسلمان تو قرآن میں تحریف نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو سنتے ہیں؟ اور یہ بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو قرآن کو سمجھتے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے. کیا ہم اپنے مکاتب فکر میں اتنے مگن تو نہیں ہیں کہ حق بات لینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. جو علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں ایک کاروباری شخص ہوں اور میرے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا اتنا کنٹریبیوشن بہت ہے، ہمارا حصہ بہت ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے جو مولوی صاحب سے بات کی یا جس مکاتب فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں اس کی بات سن لی، بس وہی صحیح ہوگی. تحقیق نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ کچھ پیسے دے کر اللہ کے دین کے لیے مالی طور پر کچھ اللہ کے دین کے ساتھ تعاون کر ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، اور اپنی زندگی اپنی معاشرت اسی طرح یہ بغیر دین کے سمجھے ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نہ سود سے بچتے ہیں، نہ دھوکے فریب سے بچتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، کمٹمنٹ بھی اس کے باوجود کہ ہمارے پاس پورے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے پھر بھی نہیں پوری کرتے. تو یہ سارے مسائل ہیں.
دیکھیے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ تو یہ ہے، میں نے تو عوام کی بات کی، لیکن اگر علماء کرام کو بھی دیکھا جائے معذرت کے ساتھ، تو وہ بھی جس مکاتب فکر میں ہیں بس اسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دوسرے مکاتب فکر کو صرف اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اپنے مکاتب فکر کو صحیح ثابت کیا جائے۔ ایک بات تو ہمیں پکی لے لینی چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو اولین درجہ دیں گے، نمبر 1، کیونکہ تمام جتنے بھی فقیہ تھے، جتنے بھی امام، چاہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ 4 کے مکاتب جو ہیں وہ اب موجود ہیں، اس لیے میں انہی کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ باقی کیونکہ کم ہیں تو اس لیے نہیں بات کی جاتی، ورنہ تو بہت سارے امام لیس تھے، اس طرح بہت سارے امام اور بھی گزرے الحمدللہ۔ تو اصل میں جب لوگ ایک چیز کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ تمام امام ان کا ایک ہی ان کی سب کی تعلیم ایک تھی، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ سب سے پہلے قرآن اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، کیونکہ حدیثیں بعد میں کمپائل ہوئی۔ امام احمد بن حنبل بعد میں تھے، 4تھے نمبر پر تھے، ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے آ کر جو حدیثیں لیں، تو اس کا مطلب ہے حدیثیں بعد میں کمپائل ہوتے نہیں، جو ان کو تک پہنچا اور انہوں نے اپنے لحاظ سے جو بھی فیصلہ کیا الحمدللہ پورے صدق کے دل سے، پوری صحیح نیت سے کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی وہ حدیث کہ جس نے دین کے لیے اتحاد کیا، کوشش کی، اللہ کا دین پڑھا، قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر ایک نتیجے پر پہنچا، اور اگر اس کی نیت صحیح تھی اور وہ اگر غلط نتیجے پر بھی پہنچا تو اس کے لیے 1 کریڈٹ ہے، اور اگر نیت ٹھیک تھی اور نتیجہ بھی صحیح ہے تو اس کے لیے 2 کریڈٹ ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ دیکھیں آج کے اللہ اکبر جو علماء کرام ہیں، سب تو نہیں لیکن وہ جو دین کو بھی کاروبار بنا لیتے ہیں، سب سے خطرناک ہے، یقین جانیں۔ کاروبار کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب دین کاروبار بن جائے گا تو بہت بڑا نقصان ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن تو بدل نہیں سکتا، لیکن اس میں معنی طور پر اس میں یہ تحریف کرتے ہیں، اپنے مطلب کے من چاہے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر معنی بھی لکھے ہوں گے تو آگے جا کے حاشیے میں یا بریکٹ میں کچھ ایسی باتیں لکھیں گے جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہوں گی۔ بہرحال اتنا ہی، ایز اے اسٹوڈنٹ اتنی ہی بات کروں گا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کے بعد کہ وہ اس کو عقل سمجھ لیتے ہیں۔ عقل کیا چیز ہے؟ العقل ہم نے یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، عین کاف لام، اس کا روٹ ورڈ مادہ ہے، 49 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ عقل اس قوت کو کہتے ہیں جو قبول علم کے لیے تیار رہتی ہے، اور وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اسے عقل کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ عقل 2 قسم کی ہے، عقل طبعی یعنی جو طبیعت میں ودیت کر دی گئی اللہ کی طرف سے، الحمدللہ بہت سارے لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، فیصلے کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اللہ ان کو زیادہ جلدی بات کو سجا دیتا ہے۔ اور ایک عقل سمی جو لوگوں کی بات سن کر انسان حاصل کرتا ہے۔ دنیا کے لیے عقل مند جتنے مرضی ہو جائے، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آخرت جو اتنی لمبی ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور پھر دیکھے انگلی کی طرف کہ اس پہ کتنا پانی لگا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ کیسے ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جو انسان کو رہنمائی کرے ہدایت کی طرف اور اسے ہلاکت سے بچا لے، سب سے بہترین عقل وہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی عقل عطا فرمائے۔ پھر وہم یعلمون کا جو روٹ ورڈ ہے، کافی دفعہ بات ہو چکی، العلم مادہ ہے عین لام میم، اور یہ کلمہ قرآن پاک میں 854 مرتبہ آیا ہے۔ العلم سے علم بھی بنتا ہے، عالم بھی، علامہ بھی، یہ سب کچھ اسی سے بنتا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جو کس چیز کی حقیقت کا ادراک کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، سن کے جو بھی ہے۔ آیت کا ایک دفعہ لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، افتطمعون، پس کیا تم طمع رکھتے ہو، خواہش کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ اے مومنو کیا تم یہ خواہش کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہود تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے، وقد کانا، اور یقیناً ہے، واؤ جو ہے اور کے لیے ہے، قد یقین کے لیے ہے، کانا ہونے کے لیے ہے، فریقن ایک گروہ، کیونکہ اس پہ جو ہے تنوین آئی ہے، تو تنوین جو ہے وہ ایک یا کسی کے لیے آتی ہے، منہم ان میں سے، من سے، ہم ان میں سے، یسمعون فعل مضارع ہے، وہ قرآن سنتے ہیں اور سنیں گے، یا اپنا کلام سنتے ہیں، کلام اللہ، تو رات بھی اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم پھر، ثم کا لفظ بھی یاد کر لیں کہ بار بار آئے گا، ثم پھر، یحرفونہ پھر فعل مضارع کے ساتھ آیا ہے کہ وہ اس کو
بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ کس میں سے؟ اللہ کے کلام میں۔ مم بعدی، مم سے بعد، اس میں سے ما اکلوہ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا اللہ چاہتا ہے۔ وہم یعلمون، اور ان کا علم بھی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 76 ہے سورہ البقرہ کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے، اپنی محفلوں میں کہتے تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی ہے سورہ البقرہ میں، اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے تھے، مسلمانوں سے ملتے تھے، تو جو پہلے ایمان لا چکے تھے تو اپنی زبان سے کہہ دیتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کیا تم ان کو، یعنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ کیونکہ میں آگے انشاءاللہ تھوڑی سی بھی بات کرتا ہوں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، تاکہ یہ تمہارے پروردگار کے پاس جا کر ان باتوں کو تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں کہ دیکھیں جی کہتے یہ تھے اور کرتے کیا تھے، یا حجت کے طور پر پیش کریں، کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ تھی ان کی عقل، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو شاید معلوم نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہود جو تھے یہ مدینے کے اطراف میں جو ہیں، اس لیے آ کے آباد ہوئے تھے جو ہے مدینے کے اطراف میں یہود جو ہیں، تاکہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی الزمان ان کی کتابوں میں نشانیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی بھی مٹانے کے باوجود بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ آئیں گے مدینے میں اس کھجوروں والے جھنڈ کے پاس، اور اسی کا انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے، اور یہ کہتے تھے انشاءاللہ آگے ہم یہ آیت پڑھیں گے کہ جب وہ نبی آئیں گے، کیونکہ یہ اوس اور حضرت جو تھے، کیونکہ یہ دو قبیلے تھے جن کی آپس میں جنگ تھی، بڑے جنگجو تھے، اور یہود جب ان سے بھی تھوڑا سا بھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تو یہود ہمیشہ مار کھا جاتے، تو کہتے تھے کہ اگر وہ رسول آئیں گے، وہ نبی آئیں گے تو پھر تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہ جانتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ یہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی مان لے آئیں، اور پھر جو لوگ اوس اور حضرت کے یعنی انصار مدینہ تھے وہ ان سے جا کر پوچھتے تھے کہ تم پر کیونکہ پہلے بھی تمہارے بہت سارے رسول آ چکے ہیں اور تم کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ وہی رسول ہیں؟ تو یہ جو ہے ملمہ چڑی بات کرتے، لگتا بھی ہے نہیں بھی لگتا، مطلب کلیئر نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی باتیں کر بھی دیتے تھے صحیح تو دوسرے لوگ جب اپنے آپس میں یہ اکٹھے ہوتے تو ان کو کہتے کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تاکہ کل قیامت والے دن یہ تمہارے خلاف حجت پیش کرے کہ یہ کہتے تو تھے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا روٹ ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، لقو لام کاف جو ہے وہ کینچی والا، اور یہ کلمہ قرآن پاک میں 146 مرتبہ آیا ہے، یلقاہو لقاءً، اور لقو کے معنی ہیں کسی کے سامنے آنے اور اسے پا لینے کے، ملاقات کے لیے آتا ہے لفظ، اردو میں بھی ملاقات کے لیے لفظ آتا ہے، اسی سے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب خلا کیا ہوتا ہے؟ خالی ہونا، یعنی علیحدہ ہونا۔ خلو کا لفظ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، خا لام واو، یہ کلمہ 28 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الخلاء، خالی جگہ جہاں عمارت اور مکان وغیرہ نہ ہوں، یا خلوت کے لیے لفظ آتا ہے، خلوت کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، وہی لفظ ہے۔ اصل میں میری کوشش یہی ہے کہ ہم الفاظ کے معنی سمجھیں۔ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میں نے اپنی چیز دوسری چیزوں میں لگائی، کاش کہ میں اپنا تمام وقت ہی قرآن کے معنی سمجھنے میں صرف کر دیتا۔ تو الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ ہم ان معنی کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بہت کم ضرورت پڑے گی، جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی کسی سے پوچھنے کی یا تفسیریں پڑھنے کی، الحمدللہ، کیونکہ براہ راست اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہمارے پروگرام کا تو اللہ کا عنوان یہ ہے کہ قرآن آسان۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، بس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے۔ سورہ القمر، سورہ نمبر 54، آیت 17، 22، 32، 40، کافی دفعہ بات ہوتی ہے اس پر، کیونکہ پروگرام کا ہمارا عنوان یہی ہے، ٹائٹل یہی ہے۔ تو خلو کا جو لفظ ہے وہ زمان اور مکان دونوں کے لیے ہوتا ہے، کسی زمانے میں اکیلے ہونا، تو خلوت سے لفظ ہے۔ اور کہتے تھے قالو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم ان کو بتاتے ہو وہ باتیں
جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہیں۔ الحدوث ہا دال اور سا، یہ کلمہ قرآن پاک میں 36 مرتبہ آیا ہے۔ الحدوث کے معنی ہے کسی چیز کا وجود آنا جو پہلے نہ ہو، یعنی نئی بات، اور ہر قول جو نیا ظہور پذیر ہوتا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ اور حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر القا ہوتی رہیں، ایک حرف یہ جلی قرآن کی صورت میں، وہی الفاظ جو اللہ نے کہا ہے وہی الفاظ آپ دہراتے تھے، اور ایک جو وہی آپ پر ہوتی وہ خفی تھی، اللہ آپ کے دل پر القا کر دیتے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لوگوں کو اپنی زبان میں بتا دیتے۔ اللہ اکبر۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔